اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم جانتے ہیں کہ اسکالر بچے ہی اسکالرشپ امتحان میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں جمع اور تفریق کے عمل سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت کیا، مگر دیکھیے اس امتحان میں حصہ لینے والے سبھی طلبہ اس بنیادی اعمال سے واقف ہو ضروری نہیں، اس لیے ہم نے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم چاروں بنیادی اعمال پر ویڈیوز بنائی ہیں۔ جمع کے عمل کے دوران کن اصولوں کا خیال رکھنا ہے، انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ زید نے 34,520 روپے میں ایک موٹر سائیکل خریدی۔ اس دوران دلال کو 1,200 روپے دیے، تو بتائیے زید نے کل کتنے روپے خرچ کیے۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں موٹر سائیکل کی قیمت 34,520 روپے، دلال کو دی گئی رقم 1,200 روپے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زید سے اعداد لکھنے میں کون سی غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کے بنا پر آنے والا جواب بھی غلط ہوا جا رہا ہے۔ یہاں پر اکائی کے مقام پر 0، دہائی کے مقام پر 2، سینکڑے کے مقام پر 5، 1000 کے مقام پر 6 اور 10,000 کے مقام پر 4، اس طریقے سے 46,520 جواب آیا۔ زید نے جہاں سے اعداد کو لکھنے میں غلطی کی شروعات کی، وہاں سے تمام اعداد کو لال رنگ میں لکھا گیا ہے۔ اسے آپ سمجھ رہے ہیں، اور زید کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اس نے غلطی کہاں کی ہے۔ جیسے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے اس عبارت کو دوبارہ لکھا۔ اسے یاد آئے وہ اصول جو اس نے یونٹ نمبر 3 میں دیکھے تھے۔ اس نے مثال کو لکھنے کے بعد پھر سے حل کرنا شروع کیا۔ اس نے پھر سے موٹر سائیکل کی قیمت لکھی 34,520، اور پھر صحیح طریقے سے دلال کو دی گئی رقم کو مقامی قیمت کے اعتبار سے درج کیا 1,200 روپے، اور پھر ان دونوں اعداد کی جمع کو کرنا شروع کیا۔ اب زید نے بالکل صحیح جواب حاصل کیا ہے۔ اکائی کے مقام پر 0 آیا، دہائی کے مقام پر 2، سینکڑے کے مقام پر 7، 1000 کے مقام پر 5 اور 10,000 کے مقام پر 3۔ اس طریقے سے ہرے رنگ میں دکھایا گیا یہ جواب بالکل صحیح تھا۔ اعداد کو ملاتے وقت اس نے کوئی جلد بازی نہیں کی، اور زید کا جواب بالکل صحیح آ چکا ہے۔ چلیے جمع کی ایک مثال اور حل کرتے ہیں۔ شاداب نے 5,82,500 روپے میں ایک پلاٹ خریدا، پھر 16,35,800 روپے گھر بنانے میں خرچ کیے۔ فرنیچر پر شاداب نے 52,400 روپے خرچ کیے۔ 5,800 روپے ٹیکس ادا کیا، تو بتائیے شاداب نے کل کتنا روپیہ خرچ کیا۔ شاداب نے پلاٹ خریدنے کے لیے 5,82,000 روپے خرچ کیے۔ گھر بنانے پر اس نے 16,35,880 روپے خرچ کیے۔ فرنیچر کے لیے اس نے 52,400 روپے خرچ کیے، اور آخر میں جو خرچ دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی 5,800 روپے ہوئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاداب نے کیے گئے تمام اخراجات کو مقامی قیمت کے اعتبار سے ایک کے نیچے ایک صحیح ڈھنگ سے لکھا ہے۔ اب شاداب نے جمع کا عمل شروع کیا۔ اکائی کے مقام پر 0 آیا، دہائی کے مقام کی جمع 8 ہوئی، سینکڑے کے مقام پر آنے والے عدد میں حاصل کا ہندسہ شامل تھا۔ یہاں پر جمع ہوئی 25 میں سے اکائی والا ہندسہ سینکڑے کے مقام پر رکھا گیا، دہائی والا ہندسہ حاصل کے مقام پر پہنچا۔ 1000 کی جمع 16 ہوئی، اکائی والا ہندسہ 6,000 کے مقام پر رکھا گیا، 10,000 کے مقام پر حاصل والا ہندسہ گیا۔ 10,000 کی جمع 17 ہوئی، اکائی والا ہندسہ 10,000 کے مقام پر رکھا گیا، 1 حاصل میں جا پہنچا۔ لاکھ کی جمع 12 ہوئی، 1 حاصل میں چلا گیا، 1 اور 1 2۔ اس طرح شاداب کا کل روپیہ خرچ ہوا
22,76,580 रुपये। चलिए इस किस्म की एक मिसाल और हल करते हैं। इस साल जिला परिषद जलगांव की स्कूलों ने नीम के 45,640, बरगद के 6,680, अशोक के 35,800 और सागवान के 5,620 दरख्त लगाए। तो बताइए दरख्तों की कुल तादाद कितनी हुई। सबसे पहले नीम के दरख्त जो 45,640 लगाए गए, फिर बरगद के दरख्त 6,680 लगाए गए। इसी तरीके से अशोक के दरख्तों की तादाद 2,35,800 रही और साथ ही साथ सागवान के दरख्त लगवाए गए। सागवान के दरख्तों की तादाद 5,620 रही। अब यहाँ पर दरख्तों की तमाम तादादों को यके बाद दिख मुकामी कीमत के एतबार से सही ढंग से लिखा गया है। जमा का अमल भी सही तरीके से आगे बढ़ता है। इकाई के मुकाम पर जमा हुई 0, दहाई के मुकाम की जमा 14 हुई, जिसमें इकाई का हिंदसा दहाई के मुकाम पर लिखने के बाद एक सैकड़े के मुकाम पर रखा गया। सैकड़े के मुकाम के आदाद की जमा 27 हुई, इकाई वाला हिंदसा 7 सैकड़े के मुकाम पर रखते हुए दहाई का हिंदसा 1000 के मुकाम पर हासिल की सूरत में जा पहुंचा। 1000 के मुकाम के आदाद का मजमुआ 23 हुआ। 23 में से इकाई वाला हिंदसा 1000 के मुकाम पर रखते हुए दाही वाला हिंदसा 10,000 के मुकाम पर हासिल की सूरत में दिया गया। हासिल वाले हिंदसों की जमा 9 आती है और आखिर में लाख के मुकाम पर 2 के सिवा कोई हिंदसा नहीं है, इसलिए हासिल जमा 2 आएंगी। दरख्तों की कुल तादाद है 2,93,740। स्कॉलरशिप इम्तिहान में अक्सर जमा की मिसालें आड़ी तरतीब में दी जाती है और इनके लिए सही मुतबादिल चुनने के लिए कहा जाता है। तो जिन बच्चों ने यूनिट नंबर 4 देखी हो, जिसमें हमने आदाद का लिखना समझाया है, वो बच्चे इन मिसालों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 मिसालें दी गई हैं, इनको आपको खड़ी तरतीब में लिखना है और हल करना है। इस वीडियो में सिर्फ जमा के अमल को लेकर हमने 3 इबारती सवालात आपको समझाए हैं और आपकी मश्क के लिए यहाँ 2 सवालात पेश किए जा रहे हैं। इन्हें आपको खुद हल करना है। अल्लाह हाफिज।